صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ ذوق شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی حوالے سے آپ کے سامنے آج تھوڑی سی گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک میں بھی کچھ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا باغ فدق جو تھا انہوں نے غصب کر لیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ان کو نہ دی۔ تو اسی حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا اس بات کو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 میں، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، فرمایا کہ وہ مال فیض ہوتا ہے کہ جس پر تم نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ کیے بغیر عطا فرما دیا ہو۔ اور یہ وہ مال ما افاء اللہ علی رسولہ، اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، فما اوجفتم علیہ من خیل، کہ جس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رکاب، نہ ہی تم نے اونٹ دوڑائے، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت مسلط فرماتا ہے، غلبہ عطا فرماتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب باغ فدق بھی ان باغوں میں سے تھا اور اس مال اور اس جاگیر میں سے تھا کہ جسے اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ کے بغیر عطا کیا تھا۔ یہ بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، اور جو مال بغیر جنگ کے مل جائے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اگلی آیت میں اس کا حکم بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول، کہ جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو عطا فرماتا ہے بغیر جنگ کرنے کے، وہ من اہل القرى، بستی والوں سے، یہودیوں سے، کفار اور مشرکین سے صلح کے طور پر عطا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وللرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کا، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، کہا کہ یہ مال تمہاری کسی کی اپنی ذاتی ملک اور ذاتی جاگیر نہیں بنے گا۔ کیوں؟
تاکہ یہ تمہارے مالداروں کے مابین یہ گردش نہ کرتا رہے کہ مالداروں کے ہاں ہی رہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو مصرف میں نے مقرر کیے ہیں، یتیم، مسکین، مسافر، جن کا کرنے والا کوئی نہیں، جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، جو محتاج ہیں، لاچار ہیں، نادار ہیں، فرمایا کہ ان کو یہ مال دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ اپنی زہری حیات طیبہ کے اندر خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو یہ باغ ہیبہ کیا تھا، اور نہ ہی ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی، اور نہ ہی یہ مال جو ہے آپ کے لیے بطور وراثت کیا سکتا ہے، کیونکہ وراثت کے طور پر تو تب آ سکتا ہو کہ جس وقت یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جاری ہوتی ہو، بلکہ ان کی بھی بے شمار کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور ہماری بخاری، مسلم، سیاستہ کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فہی صدقہ، فرمانے لگے کہ ہمارا مال جو ہوتا ہے وہ بطور وراثت کے ہم نہیں چھوڑ کر جاتے، جتنا مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو وراثت اس کی جاری ہوتی ہے جس کا مال اپنی ملک میں ہو۔ اللہ کا نبی اپنی ملک میں رکھتا ہی کچھ نہیں ہے، جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ان کے پردہ فرمانے سے پہلے ہی وہ مال صدقہ ہو جاتا ہے، تو مال صدقہ ہو گیا۔ تو صدقہ پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، صدقہ یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب اس پر جو آج میں نے گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ اس بات پر کرنی ہے کہ جب حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے ایک معتمد شخص کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر بھیجا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حدیث سے مبارکہ سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہو گئی، اور اتنی ناراض ہوئی حتیٰ کہ انہوں نے اپنے انتقال اور اپنی وفات تک دوبارہ سیدنا صدیق اکبر سے کلام تک نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ جس پر پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ناراض ہو، پھر اس کا کیا بنے گا، وہ امامت کا کیسے حقدار ہے، وہ خلافت کا کیسے مستحق ہے، اور پھر آپ کی بیٹی ناراض ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہیں تو پھر رب ذوالجلال بھی ناراض ہوگا۔ اب ہم نے ان روایات کا جائزہ لینا ہے کہ کس حد تک ان روایات کے اندر بات درست ہے اور کہاں تک جو ہے بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے میں آپ کو اس بات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے حوالہ جات پہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ان روایات کی طرف دیکھتے ہیں تو 3 صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہمیں یہ روایات ملتی ہیں۔ ایک ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کو روایت کرنے والے۔ دوسرے ہیں حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری ہیں حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ روایت جو ہے نقل فرما رہی ہیں۔ اب جہاں تک 2 روایتیں پہلی جو ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اور حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے اندر غاضبت کے الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں کہ سیدہ جو ہے ناراض ہوگی، غضبناک ہو گئی، یہ الفاظ بالکل نہیں ہوں روایات کے اندر۔ جہاں تک اگلی روایت ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے روایت کرنے والے آگے ہیں ابن شہاب زہری حضرت عروہ کے وسیلے سے۔ تو ابن شہاب زہری کے پھر آگے 3 شاگرد ہیں، ایک ہے حضرت ابن عقیل، اور ایک ہے خالد، اور ایک ہے صالح، یعنی عقیل بن خالد، شعیب عن الزہری، اور تیسرے صالح عن الزہری۔ تو ان 3 روایات کے اندر پھر
یہ امام ابن شہاب زہری کے 3 شاگرد ہیں، 3 شاگردوں میں سے 2 شاگردوں کی روایت کے اندر غادی بد کے الفاظ نہیں ہیں۔ غادی بد کے الفاظ کے آپ ناراض ہو گئے اور غضبناک ہو گئے، اس کے الفاظ بالکل اس کے اندر موجود نہیں۔ ایک عقیل ابن خالد جو ہیں وہ بھی امام زہری سے اپنے استاد سے روایت کرتے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔ شعیب عن الزہری جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، جبکہ صرف ایک روایت ہے صالح عن الزہری، جو صالح شاگرد ہیں امام زہری کے، ان کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب انہی روایت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر روایت کے اندر پہلے سے الفاظ موجود ہوتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے اور حضرت ابو طفیل بھی اس کو روایت کرتے جو صحابی ہیں، اور پھر ام المومنین سے جو روایت آ رہی ہے اس کے آگے 3 شاگرد جب امام زہری کی روایت کر رہے ہیں تو ایک استاد سے 3 شاگرد پڑھ رہے ہیں، زمانہ بھی ایک ہے، تو پھر کیوں نہیں 2 اور روایت کر رہے ہیں غازی بد کے الفاظ؟ اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ جو غضب ناک ہونے کا تعلق ہوتا ہے یہ دل سے ہوتا ہے، کسی کی اندرونی کیفیت کہ وہ خوشی میں ہیں یا کسی پر ناراض ہیں، اس کا جب تک اپنی زبان سے کوئی تلفظ نہیں کرتا، جب تک اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا اپنے منہ سے، اس کے اندر کی کیفیت کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ جس وقت دیکھیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو طور پہ جاتے ہیں اور پیچھے اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر جاتے ہیں اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کو، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن یا کچھ دن کوہ پر رہنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں تو حالت کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو چکی ہے، رب کو چھوڑ چکی ہے۔ جب یہ صورت تھی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ کی آ کر داڑھی کو پکڑ لیا اور مارنے لگ گئے، ناراض ہوئے، کیوں کہ آپ نے سستی کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ قوم جو ہے شرک کے اندر ملوث ہو چکی ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام آگے سے عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے میری ماں جائے مجھے چھوڑ دیجئے، یہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہرگز میں نے اس کے اندر کوئی سستی نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اندازہ تھا کہ شاید کہ انہوں نے سستی کی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، انہوں نے جو سمجھا وہ اس کے برعکس کا جو حقیقت تھی۔ تو یہاں بھی معاملہ ایسے ہے کہ جو صالح تھے انہوں نے اپنے الفاظ سے اپنے استاد سے یہ الفاظ سنے کہ وَلَمْ تَكَلَّمَتْ یا فَحَجَرَتْ فَاطِمَةُ حَتَّى مَاتَتْ، کہ حضرت خاتون جنت نے کلام کرنا، بات چیت کرنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ الفاظ جب اس نے سنے تو اس نے سمجھا کہ شاید انہوں نے ناراضگی کی وجہ سے ان سے کلام نہیں کی ہے، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں تھا۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث مبارکہ سنائی اور اعتماد میں لیا تو آپ ان پر راضی ہو گئی، آپ ان پر راضی ہو گئی، اور راضی ہونے کی وجہ سے پھر آپ نے دوبارہ باغ فتح کے مطالبے میں کلام نہیں فرمایا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا، ورنہ یہ مدینہ المنورہ کے اندر تو اس کا بہت زیادہ شور ہوتا، چرچا ہوتا اس چیز کا کہ خاتون جنت آپ پر ناراض ہو گئی ہیں۔ اور دوسرے طرف جب ہم ایک چیلنج بھی ان کو دیتے ہیں کہ ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی معتبر کتاب سے یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں کہا ہو کہ میں ناراض ہوں سیدنا صدیق اکبر پر، مجھ سے سیدنا صدیق اکبر نے زیادتی کی ہے اور میرا مال انہوں نے غصب کر لیا ہے، مجھے حق نہیں دیا، اس طرح کے ایک لفظ بھی ہماری معتبر کتاب سے خاتون جنت کا اپنا دکھا دیں، ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ اور دوسری طرف جب ہم وہ ناراضگی والی بات جب ہم ان کی کتاب سے پڑھتے ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خاتون جنت جب تشریف لے جاتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گواہ پیش کرو۔ یہ ان کی کتاب نہج البلاغہ کی شرح ابن میثم کے اندر بھی موجود ہے اور نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا گواہ لو، تو گواہ لے گئے
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گواہ لایا، اور اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی آمدنی کو مدینہ المنورہ میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون جنت تو نے بھی سچ کہا، اے ام ایمن تو نے بھی سچ کہا، اے علی المرتضیٰ تم نے بھی سچ کہا، اور اے فاروق اعظم، اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم تم نے بھی سچ کہا. تو اب میں خدا کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ یأخذ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من فدک قوتکم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری ضرورت کے مطابق تمہارے کھانے کے لیے جتنا مال تمہیں چاہیے ہوتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمہارا حصہ نکالتے تھے، اور وَيُقَسِّمُ الْبَاقِي، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام باقی کو تقسیم فرما دیتے تھے. تو آگے فرمایا کہ وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں بھی ایسا کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اب جس وقت خدا کی قسم اٹھا کر کہا تو آگے پھر خاتون جنت کے اگلے الفاظ کما یصنع، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے ساتھ معاملہ کرتے کہ پہلے تمہارا حصہ نکالا جاتا، تمہاری سال بھر کی روزی اس سے نکالی جاتی، جو بچ جاتا مدینہ المنورہ کے مساکین میں تقسیم ہو جاتا. تو فرادیت بذالک، فرادیت بذالک، خاتون جنت اسی وقت ان پر راضی ہو گئی اور راضی ہو کر واپس لوٹی تھی. اور مزید وَكَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِمْ ثُمَّ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ وَلِيَ مُعَاوِيَةُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی یہی کتاب، وہ راوی کہتا ہے کہ پھر خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور باقی جو محمد علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، جب وہ مال آتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خلفاء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہی معاملہ رہا کہ جب وہ مال فدق کی آمدنی آتی سب سے پہلے یہ اہل بیت کرام علیہ رضوان کا حصہ نکال دیتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا تھا پھر اس کو مدینہ المنورہ کے یتیم مسکینوں میں تقسیم فرماتے ہیں. اب اس سے تو واضح ہوگی کہ آپ راضی ہو گئی تھی، اور یہ جو ناراضگی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور اس پر ہم یہ روایات آپ کے سامنے مزید پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر 2 مقامات پر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. پہلی جگہ پہ یہ روایت موجود ہے ادھر شعیب عن الزہری سے، اس کے اندر یہ الفاظ غالباً کے موجود نہیں ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انا عائشہ انا فاطمہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ خاتون جنت نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر صدیق اکبر سے اس کی میراث کا مطالبہ کریں. وہ میراث کون سی تھی؟ کہا کہ مما افاء اللہ علی رسولہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے عطا کیا تھا. تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینہ، کہ مدینہ المنورہ میں کچھ صدقات تھے اس کا بھی مطالبہ کرو جا کر، اور وفادہ کا، اور خیبر کے جو فدق تھا اس کا بھی مطالبہ کرو، وما باقی من خمس خیبر، اور خیبر کے خمس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کا جا کر بھی صدیق اکبر سے مطالبہ کرو. جب وہ شخص جاتا ہے یہ ساری بات گفتگو کرتا ہے تو صدیق اکبر آگے سے فرماتے ہیں فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، فرمایا کہ ہم اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے کھائے گا کون؟ اب دیکھیں اس روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر نے سب کچھ عطا کر دیا تھا. آپ فرماتے ہیں انما یاکل آل محمد من ھذا المال، فرمایا کہ اس مال سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گے. سبحان اللہ. اے خاتون جنت تجھے اس مال کا صرف مالک نہیں بنایا جائے گا کہ صرف تجھے دے دیا جائے اور باقیوں کو محروم کر دیا جائے، بلکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی تو ہیں، ان کے خرچے کس نے پورے کرنے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رشتہ دار بنو ہاشم بھی تو موجود ہیں،
ان کے خرچے اور یتیم و مسکینوں کا کفالت جو وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ اس سے آل محمد کھائیں گے، یعنی مال اللہ لیس لہم ان یزیدوا المآکل، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مال ان کے لیے ان کے کھانے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، جتنی ضرورت ہوگی اتنا وہ مال لے لیں گے اور زیادہ مال ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور مزید آگے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا، آگے قسم اٹھا کر فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں لاؤں گا۔ جیسے محمود علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر ویسے تقسیم کرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ لا اغیر شیئا من صدقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي كانت علیہا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ولا اعملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جیسے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کرتے تھے ویسے ہی میں عمل کروں گا۔ آگے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے تو کہتے ہیں کہ فتشہد علی، حضرت علی نے کلمہ شہادت بلند کیا، حضرت علی نے کلمہ شہادت بلند کیا اور صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، حضرت علی نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر ہم تمہاری عظمت کو پہچانتے ہیں، ہم تمہاری فضیلت اور تمہارے مقام کو جانتے ہیں، انا قد عرفنا فضیلتک، ہم تمہاری فضیلت عظمت اور مقام کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا ذکر کیا، وذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحقہم، اور اپنے حق کا۔ لیکن صدیق اکبر نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا کہ اے علی تو مجھے اپنی قرابت اور رشتہ داری سرکار سے بتا رہا ہے، پتہ ہے میرے دل میں تمہاری کتنی عظمت ہے، تم جانتے ہو کہ میرے دل میں تمہاری کتنی عظمت ہے۔ فرمانے لگے کہ وَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلُ مِنْ قَرَابَتِي، فرمایا کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اے علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ پہلے تمہاری ضروریات پوری کی جائیں گی، پہلے تمہیں مالک بنایا جائے گا، بعد کے اندر کچھ بچے گا پھر بھی صدیق اکبر اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی آج میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ پراپاگنڈا کرتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات عائد کرتے ہیں، آج تک ان کی کسی کتاب میں اور کسی ذاکر نے کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے باغ فتح اپنی ملک میں لے لیا تھا، اپنے بچوں پہ خرچ کیا تھا، اپنے خاندان پہ خرچ کیا تھا، ہرگز یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی خرچ کیا جیسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس سے خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اب اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال کس پر خرچ کرتے تھے۔ تو یہ بات تھی کہ لیکن اس کے باوجود ایک روایت میں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ان کی کتاب حق الیقین کے اندر اور ناصف التاریخ کے اندر موجود ہے اور باقی بھی کتب کے اندر موجود ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ اموال و احوال خود را از تو مدعکا ندارم، فرمانے لگے کہ میرے اپنے مال، میرے اپنے احوال جو ہیں اے خاتون جنت سلام اللہ علیہا، وہ تم سے میں انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ وآنچے کاہی بغیر تو سیدہ امت پدر خودی، فرمانے لگے کہ اے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہ میرے مال کے اندر تو پوری قدرت رکھتی ہے، میرے مال کی مالک ہی تو ہے۔ صدیق اکبر پہلے بھی تمہارا بردہ اور غلام تھا، آج بھی تمہارا بردہ اور غلام ہے، آج یہ غلام بھی بیٹھا ہے، اسے بھی لے جاؤ کہ بیچو اور جو پیسہ حاصل ہو اپنی ذات پہ خرچ کرو، اور صدیق اکبر کا مال بھی تمہارے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ صدیق اکبر نے اپنا مال پیش کر دیا۔ ان کی کتاب حق الیقین کے اندر بات موجود ہے، وشجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود، کہ تم تو اپنے فرزندوں کے لیے شجرہ طیبہ ہو، انکار فضل تو کسے نمی تواند کرد، فرمایا کہ تمہاری فضیلت کا انکار کسی شخص کو بھی نہیں ہے۔ وہ حکم تو نافذ در مال من، میرے مال کے اندر تمہارا ہی حکم جاری ہوگا،
جیسے چاہتی ہو خرچ کرو، تمہیں اختیار ہے میرے اپنے مال میں۔ ہاں واما درم اموال مسلمانہ، جہاں تک مسلمانوں کے مال کی بات ہے، باغ فدق کی بات ہے، فرمایا کہ مخالفت گفتہ بدر تو نمی توانم کرد، فرمانے لگے کہ جو مسلمانوں کا مال ہے اس میں تمہارے والد گرامی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہے صدیق اکبر کہ اس مال میں میری مجبوری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو سرکار صدقہ کر کے جائیں میں کیسے کسی کو مالک بنا سکتا ہوں؟ اور جس مال کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ فلاں فلاں پہ خرچ ہوگا، میں صدیق اکبر کیسے کسی ایک ذات کو اس کا مالک بنا سکتا ہوں؟ وہاں میری مجبوری ہے۔ اگر اپنے مال کی بات ہے تو یہ میرا مال حاضر ہے، اسے لے جاؤ، اور مجھ غلام کو بھی لے جاؤ، میں غلام تمہارا ہوں، اور یہ مال سارا تمہارا ہے کہ جہاں چاہو انہیں خرچ کرو، میں پہلے بھی تمہارا غلام تھا، آج بھی تمہارا غلام ہوں۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات، وہ روایت۔ اور مزید اس پر یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے، اس کے اندر بھی وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ عند الترمذی جاءت فاطمہ الی ابی بکر، خاتون جنت صدیق اکبر کے پاس پہنچی، من یارثو کا، فرمانے لگی کہ تمہارے مال کا وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اہلی و ولدی، میرے گھر والے اور میری اولاد ہوگی۔ اور پھر کہنے لگے قالت فمالی لا ارث ابی، پھر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں بن رہی؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث، کہ صدیق اکبر نے فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے آپ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے مال کا، انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، کسی کو اس کا وارث نہیں بناتے۔ لیکن اگلی بات صدیق اکبر نے کیا فرمائی؟ فرمانے لگے وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُولُهُ، لیکن میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ ہوں، کہ جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ان کی کفالت میں صدیق اکبر کروں گا۔ تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مال تمہیں اس وقت ملتا تھا اس سے ڈبل تمہیں دیا جائے گا، اتنا مال تمہیں دیا جائے گا، اس سے زیادہ ضرورت ہوگا زیادہ تمہیں دیا جائے گا، جتنی تمہاری ضرورت ہوگی پہلے تمہیں دیا جائے گا۔ یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اسی صفحے پر وہ بات بھی موجود ہے کہ جب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ بات واضح ہو گئی، یعنی کہ لوگوں کے درمیان یہ بات گردش کرنے لگی کہ شاید صدیق اکبر پر آپ ناراض ہو گئی ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اعادت کے لیے تشریف لے گئے، اعادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اجازت مانگی، تو حضرت علی دوبارہ خاتون جنت کے پاس جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں کہ آپ صدیق اکبر کو اجازت دیتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اتحب ان آذن لہ، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اجازت دے دوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں میں تو پسند کرتا ہوں، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، در پہ آئے ہیں تمہاری عادت کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا نعم، ہاں ٹھیک ہے ان کو اجازت دے دو۔ فاذنت لہ، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ فدخل علیہا فترضاها حتی رضیت، آپ نے ان کی اعادت بھی کی اور حتیٰ کہ خاتون جنت صدیق اکبر پہ راضی ہو گئی۔ اب اگر پہلے تو یہ کہ ناراضگی تھی ہی نہیں، اگر کوئی کہے کہ ناراضگی تھی تو پھر اس کے بعد آپ راضی ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اور تمام خلفاء نے، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو انہوں نے اس مال کو اپنی ملک میں نہ لیا۔ اگر یہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور باقی صحابہ نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور شیر خدا جو تھا وہ کمزور پڑ گئے معاذ اللہ، تو چلو اس وقت وہ کمزور پڑ گئے، جب اپنا دور خلافت آیا تو پھر کیوں نہ اپنی اولاد کے جو ہے ملک کی ہے، اپنی اولاد کے نام جو ہے رجسٹری کیوں نہیں کر دی ہے؟ پھر حضرت علی کے بعد امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے، تو پھر حضرت امام حسن نے اپنی ملک میں کیوں نہیں لے لیا؟ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح نہج البلاغہ اٹھائی، اس کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں
میں ذرہ برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں لوں گا. جیسے خلفائے راشدین 3 خلفائے ثلاثہ جیسے اس کے اندر وہ تصرف کرتے تھے، جیسے وہ خرچ کرتے تھے، فرمایا میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا، اس کے اندر ان کی خلاف نہیں کر سکتا ہوں. تو دیکھیں کہ اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو پھر حضرت علی جل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے نام کر سکتے تھے، اپنی اولاد کے نام کر سکتے تھے. ان کا نہ کرنا اور اسی سابقہ طریقے کو برقرار رکھنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ان کی اس تقسیم پر راضی تھے. تو یہ وہ روایات، اور مزید یہ ہماری ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر دوسرے مقام پر بھی یہی روایت موجود ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، پھر کبھی موقع ملا تو اس کو عرض کر دوں گا. اس کے اندر بھی یہ غالبت کے الفاظ نہیں ہیں، سوائے صالح کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ غالبت کے الفاظ ہیں. تو وہ راوی نے اپنی طرف سے بڑھائے ہوئے ہیں، ورنہ اگر یہ روایت کے الفاظ ہوتے تو پھر 3 صحابہ کرام باقی بھی تو روایت کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کیوں نہیں روایت کیا؟ اور پھر اسی طرح ابن شہاب زہری کے 2 شاگرد جو اور ہیں جو آپ ان کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں یہ روایت نقل کی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون جنت ناراض نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے دوبارہ اس کا مطالبہ ترک کر دیا تھا، دوبارہ اس کا سوال ترک کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا